میرا اکلوتا بیٹا 20 سال بعد امریکہ سے خوب دولت کما کر گاؤں واپس آیا۔ میں نے خوشی سے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو میں اس کے کمرے میں پانی کا گلاس رکھنے گیا۔ اس کا بیگ کھلا پڑا تھا، جس میں سے ایک پرانی ڈائری باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے تجسس میں آ کر وہ ڈائری کھولی تو اس کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا، کیونکہ اس ڈائری میں میرا نام ہاشم ہے اور میری زندگی کی کہانی صبر، انتظار اور ایک ایسی کڑی مشقت کی داستان ہے جس کے ہر ورق پر میرے خون اور پسینے کی مہر ثبت ہے۔ میری زندگی کے اس طویل اور کٹھن سفر میں میری کل کائنات، میرا غرور اور میرا واحد سہارا میرا اکلوتا بیٹا سرمد تھا، جس کی پیدائش کے وقت ہی اس کی معصوم اور نیک سیرت ماں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بیوی نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے میرے ہاتھ کو سختی سے پکڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے اس نومولود بچے کے لیے ایک عجیب سی تڑپ اور بے بسی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی سرمد کو اس کی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا اور اسے دنیا کی ہر خوشی لا کر دوں گا۔ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے اپنی جوانی کی تمام تر توانائیاں، اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے اس معصوم بچے کی پرورش میں گزار دیا۔ ہم گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے اور خستہ حال مکان میں رہتے تھے، جہاں غربت اور افلاس نے اپنے مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بارش کے دنوں میں ہماری چھت ٹپکتی تھی اور سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے گرم کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن میں نے کبھی اپنی اس کڑی غربت کی پرچھائیں اپنے بیٹے کے روشن مستقبل پر نہیں پڑنے دی۔ میں دن رات گاؤں کے زمینداروں کے کھیتوں میں کڑی دھوپ میں مزدوری کرتا، دوسروں کے گھروں میں بھاری کام کاج کرتا، بوجھ اٹھاتا اور اپنے ہاتھوں پر چھالے پڑنے کے باوجود مسکراتا رہتا، تاکہ میں اپنے سرمد کو اچھی تعلیم دلا سکوں اور اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس کا باپ ایک غریب اور بے بس انسان ہے۔ سرمد بھی ایک انتہائی فرما بردار، نیک دل اور ذہین بچہ تھا۔ وہ میری ہر محنت کو دل کی گہرائیوں سے سمجھتا تھا اور ہمیشہ اپنی پڑھائی میں اول آتا تھا۔ جب وہ رات کو مٹی کے تیل کے مدھب لیمپ کی روشنی میں کتابیں پڑھتا تو میں اسے دیکھ کر اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا تھا۔ میں نے خود کئی راتیں فاقوں میں گزاریں، لیکن اپنے بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ میرے کھردرے ہاتھ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ میں نے اس کی تعلیم کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے دل میں کچھ بڑا کرنے اور میری زندگی کے تمام دکھ اور تکالیف دور کرنے کی ایک شدید اور جنونی لگن پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک دن میرے کھردرے اور چھالوں بھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھ سے ضد کی کہ وہ اعلیٰ تعلیم اور بہتر روزگار کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، تاکہ وہ اتنی بے تحاشا دولت کما سکے کہ مجھے پھر کبھی کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور نہ ہی کھیتوں کی اس گرم مٹی میں مٹی ہونا پڑے۔ میرا بوڑھا اور محبت کرنے والا دل اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے اتنی دور کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کے بغیر میرا اس کچے گھر میں ایک پل بھی گزارنا محال ہو جائے گا، لیکن اس کی مسلسل ضد، اس کے خوابوں کی چمک اور اس کے سنہرے مستقبل کی خاطر
میں نے اپنے دل پر ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر رکھا اور اپنی خاندانی زمین کا ایک چھوٹا سا آخری ٹکڑا فروخت کر کے اور اپنے تمام جمع شدہ پیسے لگا کر آج سے پورے 20 سال پہلے اسے دیار غیر بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی ایک لامتناہی تاریک اور کٹھن انتظار میں بدل گئی۔ یہ 20 سال میں نے کیسے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر گزارے، یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ میں روزانہ صبح سویرے گاؤں کے کچے راستوں پر جا کر بیٹھ جاتا اور ڈاک خانے والے سائیکل سوار کا بے صبری سے انتظار کرتا کہ شاید آج میرے بیٹے کا کوئی خط آیا ہو۔ شروع کے چند سالوں میں مجھے باقاعدگی سے خط لکھتا تھا اور بتاتا تھا کہ وہ وہاں دن رات کتنی کڑی اور سخت محنت کر رہا ہے، اور مجھے لکھتا تھا کہ ابا میں بہت جلد اتنا بڑا اور کامیاب انسان بن جاؤں گا کہ پورا گاؤں آپ کی عزت کرے گا اور آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور خطوط کی جگہ موبائل اور آواز والے آلے نے لے لی۔ وہ مجھے کبھی کبھار فون کر کے اپنی کامیابیوں کی داستانیں سناتا اور مجھے تسلی دیتا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ انتہائی پرجوش انداز میں کہتا تھا کہ وہ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور بہت جلد ایک عظیم الشان واپسی کرے گا۔ میں نے اس کی واپسی کی آس میں اپنے سر کے تمام بال سفید کر لیے، میری کمر جھک گئی اور میرے چہرے پر جھریوں کا ایک گہرا جال بچھ گیا، لیکن میری آنکھوں میں اس کی راہ تکنے کی وہ پرانی چمک اور وہ امید کبھی مدھم نہیں پڑی۔ میری راتیں اس کے لیے دعائیں مانگتے گزرتی تھیں اور میرے دن اس کے راستے تکتے بیت جاتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اکثر مجھے کہتے تھے کہ ہاشم تمہارا بیٹا اب دیار غیر کی چکا چوند میں گم ہو چکا ہے، وہ پلٹ کر اس کچے مکان میں نہیں آئے گا۔ لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے سرمد کے رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے اور وہ اپنے باپ کو کبھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر قدرت کی طرف سے وہ مبارک اور خوش نصیب دن آ ہی گیا جب مجھے اس کا فون پر پیغام ملا کہ وہ پورے 20 سال کی کڑی محنت کے بعد بے پناہ دولت کما کر اور ایک انتہائی کامیاب اور امیر ترین انسان بن کر گاؤں واپس آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے بوڑھے اور کمزور جسم میں جیسے ایک نئی اور توانا جان پڑ گئی۔ میرا دل خوشی اور فخر سے اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے کچے مکان کو صاف کیا، اس کی دیواروں پر سفیدی کروائی اور محلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ میرا سرمد، میرا فخر، میرا غرور واپس آ رہا ہے۔ جس دن اسے آنا تھا میں صبح سویرے ہی گاؤں کے داخلی راستے پر جا کر ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں اس سڑک پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے اسے آنا تھا۔ دوپہر کے وقت جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ دھول اڑاتی ہوئی چند انتہائی مہنگی، شاندار اور چمکدار گاڑیاں گاؤں کی کچی سڑک پر داخل ہو رہی ہیں۔ وہ گاڑیاں اتنی شاندار اور بڑی تھیں کہ گاؤں کے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حیرت اور رشک سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ گاڑیاں بالکل میرے سامنے آ کر رکیں اور ان میں سے ایک گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے جو شخص باہر نکلا اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ میرا سرمد تھا، میرا اکلوتا بیٹا جو اب ایک انتہائی وجیح، پروقار اور امیر ترین انسان بن چکا تھا۔ اس نے انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی،
لیکن ساتھ ہی اگر میں غور کرتا تو اس کے چہرے پر مجھے ایک ہلکی سی تھکاوٹ، ایک پر اسرار زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے بھی محسوس ہوئے، جسے میں نے اس کے طویل اور تھکا دینے والے ہوائی سفر کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ سرمد نے مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، اور ہم باپ بیٹا 20 سال کی طویل اور دردناک جدائی کے بعد اب ایک دوسرے سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ مجھے بار بار چوم رہا تھا۔ میرے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ ابا، میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے جو میں نے 20 سال پہلے آپ سے کیا تھا۔ میں نے اتنی بے حساب دولت کما لی ہے کہ اب آپ کی زندگی کا ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر مجبوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ گاؤں کے تمام لوگ ہمارے گرد اکٹھے ہو گئے تھے، اور ہر کوئی سرمد کی کامیابی، اس کی دولت اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر مجھ پر رشک کر رہا تھا۔ میں نے فخر سے اپنا سینہ چوڑا کیا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے گھر کی طرف لے آیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور یادگار خوشی منانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسی وقت بازار سے کئی من مٹھائی منگوائی، اور پورے محلے اور گاؤں کے ہر ایک گھر میں جا کر خود اپنے بوڑھے اور کامتے ہاتھوں سے وہ مٹھائی بانٹی۔ ہر طرف خوشی کا اور ایک عظیم الشان جشن کا سما تھا۔ لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہاشم، تمہاری ساری مشقت اور تمہاری محنت وصول ہو گئی ہے، اور تمہارا بیٹا تمہارے لیے ایک بہت بڑا اور مضبوط سہارا بن کر لوٹا ہے۔ شام کے وقت جب گاؤں کے لوگ مبارکباد دے کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے تو میں اور سرمد اکیلے بیٹھے اپنے ماضی اور مستقبل کی باتیں کرنے لگے۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بہت سارے قیمتی تحائف، مہنگی گھڑیاں اور کپڑے مجھے دیے، اور مجھے انتہائی خوشی سے بتایا کہ اس نے شہر کے سب سے پوش علاقے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور عالی شان گھر بھی خرید لیا ہے، اور اب ہم اس کچے اور خستہ حال مکان میں نہیں بلکہ اس پرتعیش محل میں رہیں گے جہاں درجنوں نوکر ہماری خدمت کریں گے۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر بہت خوش تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ سرمد تھوڑا خاموش اور اندر ہی اندر الجھا ہوا سا لگ رہا ہے۔ وہ بار بار گہری سانسیں لے رہا تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، جو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے انتہائی فکر مندی سے اس سے پوچھا کہ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے؟ تو اس نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا کہ ابا، یہ صرف سفر کی تھکاوٹ اور نیند کی کمی ہے۔ میں رات کو سوؤں گا تو صبح تک بالکل ٹھیک اور تازہ دم ہو جاؤں گا۔ اس کی اس بات نے مجھے وقتی طور پر تسلی دے دی، اور میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے، کیونکہ اس نے بہت طویل سفر کیا ہے۔ سرمد اپنے کمرے میں چلا گیا، اور میں اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے یہ دن دکھایا۔ میں اس خوشی میں جاگتا رہا اور پرانی یادوں میں کھویا رہا۔ رات کافی بیت چکی تھی، اور گاؤں میں ہر طرف ایک گہرا اور پر اسرار سناٹا چھا گیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ سرمد نے رات کو خوشی اور تھکاوٹ کی وجہ سے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، اور شاید اسے رات کے کسی وہر پیاس لگی ہو۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے کمرے میں پانی کا ایک گلاس رکھاؤں، تاکہ اگر وہ رات کو جاگے تو اسے پانی کے لیے پریشانی نہ ہو۔
میں نے ایک صاف گلاس میں مٹکے کا ٹھنڈا پانی ڈالا اور انتہائی آہستگی سے چلتا ہوا سرمد کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا لکڑی کا پرانا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے دروازے کو دھکیلا اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی اور سرمد اپنے بستر پر انتہائی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس مدھم روشنی میں بہت معصوم لیکن بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی اداسی اور دوائیوں کی ایک مخصوص سی ناگوار بو محسوس ہوئی جو مجھے کچھ پریشان کر گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید غیر ملکی دوائیوں یا اس کے سامان سے یہ بو آ رہی ہے۔ میں نے خاموشی سے چل کر پانی کا گلاس اس کے بستر کے پاس رکھی چھوٹی لکڑی کی میز پر رکھنا چاہا، لیکن میری نظر اس کے کھلے ہوئے بڑے اور قیمتی بیگ پر پڑی جو اس نے ابھی تک پوری طرح سمیٹا نہیں تھا۔ اس بیگ کے اندر سے کچھ بکھرے ہوئے کاغذات اور ایک سرخ رنگ کی پرانی سی ڈائری باہر کی طرف جھانک رہی تھی۔ اس ڈائری کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس میں اس کے کاروبار کا کوئی حساب کتاب یا اس کی کوئی ذاتی یادیں لکھی ہوں گی جنہیں پڑھ کر مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملے گا۔ میں نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور اپنے لرزتے ہوئے بوڑھے ہاتھوں سے وہ ڈائری اس کے بیگ سے باہر نکالی۔ ڈائری کا سرورق کافی بوسیدہ تھا، جیسے اسے بار بار پڑھا اور چھوا گیا ہو، اور اس پر کسی کے آنسوؤں کے نشانات بھی محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اس ڈائری کو کھولا اور اس کا پہلا صفحہ پلٹا۔ اس مدھم روشنی میں جب میری نظر اس صفحے پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑی تو وہ تحریر انتہائی لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اور کسی گہرے اور ناقابل بیان دکھ کی کیفیت میں لکھی گئی تھی۔ میں نے اپنی کمزور نگاہوں کو اس تحریر پر مرکوز کیا اور جوں جوں میں وہ الفاظ پڑھتا گیا میرے دماغ میں ایک ایسا ہولناک لرزہ خیز اور قیامت خیز دھماکہ ہوا جس نے میرے وجود کی تمام رگوں کو چیر کر رکھ دیا۔ میرے پیروں تلے سے اس کمرے کی زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور میرا سارا خون ایک ہی لمحے میں جم کر برف ہو گیا۔ میری آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید ترین ناقابل یقین دہشت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میرا سانس میرے حلق میں کسی تیز کانٹے کی طرح بری طرح پھنس کر رہ گیا۔ میرے ہاتھوں کی گرفت اس قدر کمزور اور بے جان ہو گئی کہ میرا ہاتھ میز پر رکھے ہوئے اس پانی کے گلاس سے ٹکرایا اور وہ گلاس ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ گلاس کے ٹوٹنے کی وہ آواز اس رات کے سناٹے میں ایک قیامت کی طرح گونجی، لیکن میرے کانوں میں اس وقت صرف وہ دردناک الفاظ گونج رہے تھے جو اس ڈائری کے پہلے صفحے پر ایک زہر بجھے خنجر کی طرح درج تھے، کیونکہ اس ڈائری میں سرمد نے لکھا تھا کہ دیار غیر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے آج میرا حتمی معائنہ کرنے کے بعد مجھے مکمل طور پر جواب دے دیا ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں زندگی کے صرف چند دن باقی ہیں۔ مجھے بلڈ کینسر کے اس موذی اور جان لیوا مرض نے آخری اور خطرناک حد تک اپنے خونخوار پنجوں میں جکڑ لیا ہے، اور میرا جسم اب اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ میرا خون زہر بن چکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری موت اب کسی بھی لمحے میری دہلیز پر دستک دے سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے ان آخری چند سالوں میں اپنی اس اذیت ناک بیماری، اپنے کیمو تھراپی کے درد کو دنیا سے چھپا کر
دن رات ایک کر کے اور اپنی آخری سانسوں کی ساری توانائیاں نچوڑ کر یہ بے تحاشا دولت صرف اور صرف اس لیے کمائی ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بوڑھے معصوم اور کمزور باپ کو اس ظالم اور مفاد پرست دنیا میں کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور وہ اپنی باقی ماندہ زندگی ایک پرسکون اور باوقار انداز میں کسی محل میں گزار سکے۔ میں اپنے اس کچے گاؤں میں صرف اور صرف اپنے بوڑھے باپ کے قدموں میں اپنی جان دینے کے لیے واپس آیا ہوں، تاکہ میری آخری سانسیں میرے باپ کی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں نکل سکیں اور مجھے کسی غیر ملکی مٹی میں تنہا، اکیلا اور لاوارثوں کی طرح دفن نہ ہونا پڑے۔ میری یہ ساری دولت میری ان آخری سانسوں کا وہ نچوڑ ہے جو میں اپنے باپ کی خوشی کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرا دل ایک انتہائی بھیانک درد اور ناقابل برداشت کرب کے ساتھ سینے میں ڈوبنے لگا۔ میرا وہ اکلوتا بیٹا جس کی کامیابی کا میں آج پورے گاؤں میں جشن منا رہا تھا، جس کی بے حساب دولت پر میں فخر کر رہا تھا، وہ تو دراصل اپنی زندگی کی آخری بازی ہار چکا تھا۔ اس کی وہ ساری دولت، اس کی وہ ساری شان و شوکت اور اس کی وہ مہنگی ترین گاڑیاں دراصل اس کی آخری سانسوں کی وہ بھاری اور خونی قیمت تھی جو اس نے میرے سکون کے لیے چکائی تھی۔ وہ اداسی، وہ تھکاوٹ اور کمرے میں پھیلی ہوئی وہ دوائیوں کی ناگوار بو اب مجھے پوری طرح سمجھ آ رہی تھی۔ بلڈ کینسر اور اس کی وہ تکلیف جس سے وہ اکیلا لڑتا رہا مجھے یاد آ کر اندر سے کاٹ رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر اپنے اس سوتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا جو میرے لیے اپنی جان نچھاور کر کے اب خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ میری وہ ساری خوشیاں اور میرا وہ سارا غرور ایک ہی لمحے میں اس ٹوٹے ہوئے گلاس کی طرح ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس دولت کو آگ لگا دوں جو میرے بیٹے کی زندگی کھا گئی۔ میں اس ڈائری کو اپنے سینے سے لگائے فرش پر گر کر کربناک آواز کے ساتھ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا تاکہ میری چیخیں میرے بیٹے کی نیند خراب نہ کر دیں، لیکن میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جو میرے وجود کو راکھ کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی محل اور کوئی بھی ڈاکٹر مجھے میری زندگی کے اس سب سے بڑے نقصان کا متبادل نہیں دے سکتا تھا، اور میری زندگی کی اصل کائنات اب صرف چند دنوں کی، چند گھڑیوں کی، چند لمحوں کی مہمان تھی۔ میرے لیے یہ دکھ اس قدر جان لیوا اور شدید تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری روح بھی میرے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ میں نے اپنی ساری جوانی جس بیٹے کے لیے قربان کی تھی، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں نے کڑی دھوپ میں مزدوری کی تھی، وہ بیٹا اب مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والا تھا، ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہونے والا تھا اور مجھے درد جدائی دینے والا تھا، اور میں ایک بے بس تماشائی کی طرح اس کی موت کا انتظار کرنے پر مجبور تھا۔ میں فرش پر پڑا اپنے گرم آنسوؤں سے اس ڈائری کے صفحات کو بھگو رہا تھا اور قدرت سے شکوہ کر رہا تھا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی جھوٹی خوشی دے کر اتنا بڑا ابدی غم کیوں دیا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میرا سارا وجود ایک لرزہ خیز کرم میں مبتلا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی، فرش سے اٹھا اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اس کا ماتھا بخار کی وجہ سے گرم ہو رہا تھا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ کر اسی بسکی ہوچی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی آنکھوں میں بسانے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جو دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور مجھے بقیہ زندگی اسی دکھ کے سہارے گزارنی ہوگی۔
کہ میرے بیٹے نے اپنی آخری سانسوں کی قیمت چکا کر میرے لیے ایک جھوٹی جنت خریدی تھی جس میں رہنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان چند دنوں میں اپنے بیٹے کو اتنی محبت دوں گا کہ اسے بلڈ کینسر کے درد کا احساس تک نہ ہو اور اسے موت کا کوئی خوف نہ رہے۔ میں اس کے سامنے کبھی اپنے آنسو نہیں بہاؤں گا اور اسے یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کی بیماری کا راز جان چکا ہوں، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اس کا باپ واقعی خوش ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ ہو۔ میری یہ داستان، میری یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ایک عبرتناک سبق ہے جو سمجھتا ہے کہ دولت دنیا کی ہر خوشی اور ہر صحت خرید سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دولت کبھی کسی کی زندگی نہیں خرید سکتی اور نہ ہی خونی رشتوں کی کمی پوری کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی خوشی کی قیمت اپنے بیٹے کی جان کے بدلے پائی تھی، اور یہ ایک ایسا گھاٹے کا سودا تھا جس نے میری روح کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا تھا، اور اب میں صرف اس کی یادوں کے سہارے اپنی موت کا انتظار کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر اب میرے جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں بچا تھا۔ وہ دولت، وہ گاڑیاں، وہ سب کچھ میرے لیے اب صرف ردی کے کاغذ اور لوہے کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ اصل اثاثہ میرا بیٹا تھا جو اب میرے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ اس دردناک اور جذباتی داستان سے ہمیں زندگی کے کئی انتہائی اہم اور سبق آموز پہلو ملتے ہیں، جن میں سب سے بڑا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت، شان و شوکت اور کوئی بھی مہر انسان کی صحت اور زندگی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ انسان ساری زندگی پیسے اور مادی آسائشوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہی دنیا کی ہر خوشی خریدنے کی واحد چابی ہے، لیکن جب موت اور خطرناک بیماری سامنے کھڑی ہوتی ہے تو یہ تمام خزانے اور مہنگی گاڑیاں ردی کے کاغذ اور لوہے کے بے جان ٹکڑوں سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ دوسرا اہم سبق ہمیں خونی رشتوں اور سچی محبت کی اہمیت کے حوالے سے ملتا ہے۔ کہانی میں بوڑھے باپ کے لیے اس کی اصل خوشی اور اس کا اصل اثاثہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، نہ کہ وہ بے تحاشا دولت جو بیٹا کما کر لایا تھا۔ بیٹے نے اپنی آخری سانسوں کی قیمت پر باپ کے لیے ایک شاندار مستقبل ضرور خریدا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ ساری دولت اس کے باپ کے لیے صرف ایک مستقل عذاب اور کڑوی یاد بن کر رہ جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کی قربت کو مادی چیزوں پر ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی بھی قیمت دے کر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ صحت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی وہ انمول اور قیمتی نعمتیں ہیں جس کے سامنے دنیا کے تمام خزانے ہیچ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو رشتوں کی محبت سے سجائیں اور یاد رکھیں کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے پیاروں کی سلامتی میں پوشیدہ ہے، نہ کہ شاندار محلوں میں، کیونکہ جب اپنے ہی بچھڑ جائیں تو سونا بھی مٹی لگتا ہے۔